ذرا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے ایکسائٹڈ ہے، ٹیرف ہمارا جو ہے 19% آ گیا، انڈیا کا پہلے ہمارا زیادہ ہوتا تھا، وہ کم ہو گیا، انڈیا پہ 50%. یہ تو خیر ٹیمپرری چیز ہے، نیگوشیٹ ہو جائے گا. یہ ٹیمپرری جھگڑا ہے کہ ہاں جس میں ہمیں زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی بیسک تھنکنگ میں چینج آئی ہے امریکہ کی؟ کہ ٹرمپ صاحب اس بات سے ناراض بھی بڑے تھے، وہ بار بار کہتے تھے کہ میں نے صلح کروائی انڈیا پاکستان کی، میں نے سیز فائر کروایا جھگڑے میں. انڈیا بار بار ان کو جھوٹا کہتا تھا. they were literally calling President Trump a liar کہ no he has nothing to do with it، اور کوئی ٹریڈ، no trade talks, nothing. So is he just getting even or there is more to it؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مور ٹو اٹ تو ہے، مور ٹو اٹ تو بہت زیادہ ہے، اور سچی بات یہ دیر از مور ٹو اٹ دین پاکستان. تو ہمیں خوشی کو نہیں کرنی چاہیے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے، اور جو ہمارا 19% ہے وہ بھی ہمیں دینا پڑے گا نا. تو اس پہ جسٹ کہ انڈیا سے کم ہے اس کی خوشی نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو تھوڑے بہتے بیچارے مینوفیکچرر ہیں، ہمارا تو بڑا کم ٹریڈ ہے، بٹ دے ول ہیو ٹو پے. خیر وہ الگ بات ہے. جہاں تک انڈیا کی بات ہے، دیٹ از اے سیریس تھنگ. دیر از اے شفٹ ہیپننگ، اور میرے خیال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد جتنے شفٹ ہوئے ہیں، دس از اگین ون آف دا سرپرائزنگ ونس. یہ اسی طرح کا سرپرائزنگ ہے جس طرح ان کا یورپ کے ساتھ ایک شفٹ ہو گیا ہے، اور یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف تو یہ کہ جو مودی صاحب کا ریئیکشن تھا انکلوڈنگ آن دا پاکستان انڈیا کانفلکٹ، جب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی میں نے کرایا، تو بجائے اس کے کہ کریڈٹ دے دیں. آپ جانتے ہیں ایک شخص ہے وہ اپنی تعریفیں پسند کرتا ہے، ان کا اڑ جانا جو ہے وہ کلیئرلی جو تھن سکن ہے ٹرمپ کی اس کو ہرٹ کرتا ہے. انڈیا نے اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے اپنا لیوریج امریکہ کے ساتھ. آئی تھنک مودی صاحب نے بہت زیادہ اپنے بہت سے لیوریج اوور ایسٹیمیٹ کیے ہیں. ان اے وے انہوں نے یہ گڑا خود کھولی ہے سارے. ان کی ایک غلط جو ایسٹیمیشن تھی وہ پاکستان کے بارے میں تھی، کہ جب انہوں نے کاروائی کی تھنکنگ کہ اچھا ہم کریں گے اور پھر ہم وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے اور دنیا ہماری بات مان لے گا. دیٹ فیل فلیٹ، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انریول ہوئیں جس میں ان کی انٹرنل پالیٹکس انریول ہو گئی. آئی تھنک جو سب سے بڑا انہوں نے گڑا کھولا ہے وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس غلط بیانی سے کیا، رافیل وغیرہ. اور ٹرمپ کو انہوں نے بہت مس انڈر اسٹیمیٹ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا یار ہے، میں تو بڑی اس کو جپیاں دیتا ہوں، میں تو اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں، تو یہ جو ہے میرے ساتھ کوئی خاص رعایت کرے گا. اور ان اے وے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے. آپ کو یاد رہے کہ ٹرمپ صاحب صدر بنے تھے تو ون آف دا فرسٹ لیڈرز جو امریکہ پہنچا سلام کرنے واز مودی صاحب. انہوں نے ٹریڈ کی کنسیشنز بھی دی. سو آل آف دس انریولنگ از ان ایکسپیکٹڈ ان کے لیے. بٹ جو میں بات کر رہا تھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تھن سکن کی بات ہے. ایک امریکہ میں بھی سی چینج آئی ہے اس وقت. بھارت ایز اے کنٹری اینڈ بھارتی جو ان کی ڈائسپورا ہے اس پہ بھی ایک طرح سے پریشر آ گیا. پہلے سمجھا جاتا تھا میکسیکنز کو یا ہمارے جیسے مسلمانوں کو زیادہ عتاب ہوتا تھا. اب جو ہے سڈنلی امریکن پاپولیشن میں انڈین ڈائسپورا پہ بھی بڑا پریشر ہے کہ یار یہ ہماری جابز لے گئیں، یہ آئی ٹی والی جابز لے گئیں، یہ سارے سی ای او بن گئے. آپ کو یہ نظر آتا ہے پریشر. سو آل آف دس از ایڈنگ آن. اور جو رشیا ہے یقیناً میرے خیال میں اس میں ایک ایلیمنٹ ہے آف پریشر ٹیکٹک. ٹرمپ وانٹس اے ڈیل ود انڈیا اینڈ ہی وانٹس اے گڈ ڈیل. گڈ کا مطلب ان کے لیے گڈ، ٹرمپ کے لیے. بھارت کے لیے پرابلم انہوں نے جو گڑا کھودا ہے یہ کھودا ہے کہ کیونکہ یہ اس وقت آیا. دیکھیں اگر یہی ساری چیزیں 6 مہینے پہلے ہوتی تو مودی مائٹ ہیو ہینڈلڈ اٹ. لیکن اس وقت پاکستان کی جو انہوں نے کاروائی کی اس کے بعد ان کی ڈومیسٹک وکٹ اتنی ویک ہے. لیکن نا روز راہل گاندھی ان کو جو ہے وہ کرتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے نا، راہل گاندھی تو کہہ رہا ہے کہ ان کا جو بگیسٹ فائنانسر ہے اڈانی، اس کا کیس چل رہا ہے امریکہ میں، تو اس لیے یہ ٹرمپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا نریندر مودی. لیکن وہ انسٹیگیٹ دونوں طرف سے ایک طرح سے بیچارے ہی بن گئے ہیں مودی صاحب کہ راک ان اے ہارڈ پلیس. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے ٹرمپ سے پنگا لیا تو وہ اور زیادہ پش کرے گا، رائٹ. سو میں نے اگر جواب دیا تو اور پش کرے گا. دوسری طرف سے ڈومیسٹکلی راہل گاندھی وغیرہ روز ان کو کہتے ہیں تم کیوں نہیں کہتے، تم کیوں نہیں کہتے، ٹرمپ کا نام کیوں نہیں لیتے. سو ان اے وے ہی از آن اے اسٹکی وکٹ. اور میرے خیال میں مودی کا چیلنج اگر ٹریڈ سے بھی بڑا کوئی ہے وہ تو ہولڈنگ آن ٹو پاور ہے. Luckily for him the immediate elections are not coming, so this is a major thing. رشیا والا جو ہے اس وقت اگر میں ایک اور آپ اجازت دیں بات کرنے کی، آپ دیکھیں یہ صرف امریکہ نہیں ہو رہا. ہم اگر تھوڑا سا بڑی پکچر پہ بھی چلے جائیں تو ٹرمپ کن ممالک کے ساتھ سب سے زیادہ ہیوی ہینڈڈ کر رہا ہے؟ برازیل، جہاں وہ کہتا ہے میرے یار پہ تم نے بند کیا ہوا ہے، کورٹ سے چینج کریں. ایک give me just 1 second. برازیل،
انڈیا ہم نے ابھی بات کی، رشیا جس پہ پیوٹن کبھی ان کا بیسٹ فرینڈ تھا، اب وہ بیسٹ فرینڈ کے سے ہٹ کے جو ہے، یہ تو برکس والا ایشو ہے نا، یہ تو برکس والا ایشو ہے نا. ملک سے جسٹ ون سیکنڈ، چائنا ہم دیکھ ہی رہے ہیں لیکن چائنا پشز بیک، اینڈ ساؤتھ افریقہ بھی ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جو ان کے دفتر میں ہوئی. میں کہنا کیوں چاہ رہا ہوں، میں نے کون سے لفظ استعمال کیے؟ بی فار برازیل، آر فار رشیا، آئی فار انڈیا، سی فار چائنا، ایس فار ساؤتھ افریقہ. سو یہ جو نیا جیو پولیٹیکل میں جو تیسرا محاذ تھا نا، نان الائنڈ آپ سمجھ لیں یا تھرڈ پاور، ڈالر ڈینومینیشن کو ختم کرنے کا، ڈالر ڈینومینیشن کی وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگ ہمیں انفیئرلی ٹریٹ کرتے ہو. ان اے وے یہ انڈیا کو بریکنگ اوے فرام برکس کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ از آلسو وائی ہی از انڈر سچ مجھے پریشر. یہ بتائیں تو پاکستان کے پاس اب یہ جو ونڈو اپرچونٹی ہے، یہ بڑی چھوٹی ونڈوز ہوتی ہیں، بڑی جلدی کلوز ڈاؤن ہوتی ہیں. میں فگرز دیکھ رہا تھا، ہماری 6 بلین کی ایکسپورٹ ہے اور تقریباً اس میں سے 75-80% ٹیکسٹائلز ہیں. جب یہ ڈیوٹی سٹرکچر چینج ہوا تو ویتنام اور بنگلہ دیش، پہلے ویتنام پہ 46 تھا، بنگلہ دیش پہ 37 تھا، لیکن اب ویتنام پہ 20% ہو گیا ہے، بنگلہ دیش پہ بھی 20% ہو گیا، تو ہمارے سے 1% کا فرق ہی ہے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایوریج 7-18% نکلتی ہے، ان کو کئی پروڈکٹ ایگزمپشنز ہیں، چیزیں ہیں. تو ہماری ونڈو بڑی چھوٹی ہے بیکاز ہمارے پاس ڈائیورسفائڈ پروڈکٹس نہیں ہیں. ٹریڈ میں ہمارے پاس کیا اوپننگ ہے، بیکاز یہ کوئی بہت دیر کی ونڈو تو نہیں ہے. جی میری گزارش یہ ہوگی، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا پہ آج کل عطاب ہے تو ہم ان کا کوئی مارکیٹ شیئر لے لیں گے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہماری کوئی 9 بلین کی گیم ہے، ان کی 190 بلین کی گیم ہے. سو آپ کتنے وہ کر لیں گے ٹیکسٹائل وغیرہ. اصلی جو میرے خیال میں اپرچونٹی آپ کہہ لیں یا نیسیسٹی ہے، ونڈو آف نیسیسٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ شفٹ ہو رہا ہے. پورے میں کہیں WTO کا ذکر ہی نہیں آ رہا. ہر ملک، ہر مینوفیکچرر یہ سوچ رہا ہے کہ یار امریکہ اگر اتنا فکل ہے کہ صبح کہتا ہے 25، شام کو کہتا ہے 50، اگلے دن کہتا ہے 35، تیسرے دن 19 پہ واپس آ جاتا ہے، تو ہمیں اور کون سی اپرچونٹیز دیکھنی ہے. ہر اس وقت جو ہے نا پلیئر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یورپ میں کیا کر سکتا ہوں، میں افریقہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں آسٹریلیا میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کو ڈائیورسفائی کر کے اپنے جو ایگز ہیں ان کو اب ان کو بانٹنا پڑے گا. سو آئی تھنک یہ ایک نیسیسٹی کی ونڈو ہے. ایسی اپرچونٹی کی صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ نیچے جا رہے ہیں تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، بٹ آئی تھنک اگر ہم اس کو تھوڑا سا